السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ اور آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 12 ربیع الاول منانا کیسا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، کیا معاملات ہیں 12 ربیع الاول کے منانے پہ، کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں دلائل ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں؟ چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدنی چینل کا موقف لیتے ہیں الیاس قادری صاحب، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں کم و بیش 63 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے یا ہوگا، جو بھی یہ لکھنا چاہ رہے ہوں گے۔ کہتے کس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے اپنی ولادت کا دن منایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 4 دن مناتے تھے، ہر مہینے میں ربیع الاول میں بھی اور ہر مہینے میں۔ تو ایشو مطلب حدیث شریف ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ کی خدمت میں پوچھا گیا اس کی وجہ، تو ایک وجہ یہ بتائی فیہ ولدت، اسی دن میری ولادت ہوئی ہے، یعنی ہر پیر کو آپ کا برتھ ڈے، تو یہ روزہ آپ رکھتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سے سمجھانے کی درس کر رہا ہوں کہ اگر آپ بولتے ہیں ربیع الاول تو یہ ہر مہینے 4 دن، تو یہ ان کو سمجھاؤ نا جو سالگرہ مناتے ہیں، غبارے پھوڑتے ہیں، عورتیں مرد جمع ہو کے کیک کاٹ کے وہ تالیاں بجاتے ہیں، بچے کے لیے تحفے وصول کر کے لے آتے ہیں، گفٹ پیک جمع کرتے ہیں، ان کو بولو کہ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ۔ اچھا، جیسے کہ ابھی الیاس قادری صاحب نے کہا کہ وہ جو ان لوگوں کو منع کرو جو برتھ ڈے مناتے ہیں اور کیک کاٹتے ہیں، بچوں کو گفٹ جمع کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک دار و مدار جو ہوتا ہے وہ ثواب کی نیت پہ نہیں ہوتا، ان کا بچے کی خوشی میں ہوتا ہے کہ بھائی ہم بچے کی خوشی کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، لیکن اس سے ہمارا ثواب کا کوئی دین کا کوئی مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو 12 ربیع الاول جو منائی جاتی ہے آپ کے نالج میں ہے، اس میں نظر و نیاز بھی ہوتی ہے اور ریلیاں نکلتی ہیں، تو اس کے اندر تو ثواب کی نیت ہوتی ہے کہ اس کے لیے ہمیں ثواب ملے گا، اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ تو آپ دینی طور پہ آپ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو معاملات ہیں وہ دنیاوی طور پہ لوگ کرتے ہیں اور اس کا ثواب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو آپ کے بات ذہن میں آ رہی ہوگی یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو چلیں آگے سنتے ہیں، آگے کیا کہتے ہیں۔ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جو دن ہے وہ 10 مرتبہ تقریباً آیا۔ تو کیا کسی حدیث سے، یعنی جو ان کی سیرت ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر کا دن منایا ہو انہوں نے، یا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دن منایا ہو؟ کہیں بھی ایسا نہیں، اور آج اعتراض کرنے والے خود اس کو مناتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تقریباً 6 سال تک ان تینوں کے ایام آتے رہے، کسی نے بھی نہیں منایا، لیکن منائے جا رہے ہیں۔ رمضان شریف جو ہے حضور علیہ السلام کے دور میں جب اس کا اعلان ہوا، باقاعدہ روزے فرض ہوئے 2 سن ہجری کے اندر، اس کے بعد 9 مرتبہ رمضان موجود رہا۔ کیا اس میں کبھی ایسا ہوا کہ تراویح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ درس قرآن دیتے ہوں؟ ایسا کبھی نہیں، لیکن ہر جگہ پہ ہو رہا ہے۔ تو ان میں کسی چیز کو اعتراض کا جو ہے وہ موقع نہیں، کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض ہونا ہے تو فقط اس طرح کے شیطانی خیالات کے ذریعے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت میں اتنی مرتبہ آیا، حضرت ابوبکر کے دور میں اتنی مرتبہ آیا، حضرت عمر کے دور میں اتنی مرتبہ آیا، تو حضرت عثمان غنی کے دور میں اتنی مرتبہ آیا، حضرت علی کے دور میں اتنی مرتبہ آیا، انہوں نے منایا، تو نہ منانے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور کس طریقے سے منایا؟ حضور علیہ السلام کی سیرت پر چل کر ہی انہوں نے منایا ہوگا روزے رکھ کر۔ لیکن اسی طرح کے بہت سارے امور ہیں جو اس دور کے اندر آئے لیکن انہوں نے نہیں کیے، آج ہمارے دور میں وہ ہو رہے ہیں، اور وہ دینی کام ہے جو کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض یہ نہیں ہوتا۔ دستار بندی کے جلسے ہو رہے ہیں، ختم بخاری ہو رہے ہیں۔ بخاری شریف تو نہ صحابہ کے دور میں تھی، نہ تابعین کے، نہ تبع تابعین کے، تو بعد میں۔ تو دوستو آپ نے الیاس قادری صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے آپ کے سامنے سارے جو اپنی جو دلائل تھے ان کے، جو قاری صاحب ایک اور تھے جنہوں نے بیان کیا ابھی دوبارہ سے کہ صحابہ کرام کے دور میں یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، آپ لوگ پھر بھی کرتے ہیں، جو تنقید کرتے ہیں اس پہ وہ خود بھی اس طرح کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی ساری بات۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں، کوکم نورانی صاحب کا موقف سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ منانا کہاں لکھا ہے؟
میلاد کے معنی پیدائش، کہیے گا جنم، برتھ. آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو برتھ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں آپ. عربی میں برتھ سرٹیفکیٹ آج بھی تمام عرب ملکوں میں چلے جاؤ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے شہادہ میلاد. میلاد بالکل ایسا ہی ہے. تو میلاد کے معنی کیا ہوئے؟ اونچی. اچھا اب سمجھدار لوگوں یہ بتاؤ میلاد مخلوق کا ہوتا ہے یا خالق کا؟ خالق پیدا کرنے والا اللہ، مخلوق جو پیدا ہوئے. تو میلاد کس کا ہوتا ہے؟ تو میلاد پوچھنا چاہتے ہو مخلوق تو پیدا ہی ہوئی ہے، پھر بھی پوچھنا چاہتے ہو میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ خالق پیدا نہیں ہوتا، مخلوق پیدا ہوتی ہے. تو میلاد منانے والے یہی بتاتے ہیں ہم نبی کو مخلوق مانتے ہیں اسی لیے میلاد مناتے ہیں. اگر ان کو خالق مانتے یا اس کا شریک مانتے یا اس کا جز یا مثل مانتے تو کبھی میلاد نہ مانتے. اچھا اب کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے؟ اے انسان تیرا میلاد قرآن میں لکھا ہے. حضرت آدم کا میلاد قرآن میں، حضرت حوا کا میلاد قرآن میں، حضرت ابراہیم کا میلاد قرآن میں، حضرت موسیٰ کا میلاد قرآن میں، حضرت مریم کا میلاد قرآن میں، حضرت عیسیٰ کا میلاد، بلکہ انسان کا میلاد قرآن میں بیان ہوا. اگر عربی آتی ہے تو لفظ بولیدہ کے معنی بتاؤ. میں ابھی آیت پڑھ دیتا ہوں قرآن کی. جس نے یہ سوال کیا اس کو اگر عربی آتی ہے تو بولیدہ کے معنی بتائے. نہیں معلوم؟ ولد لکھتے ہو نا، میں ولد فلاں، میں ولد فلاں بیٹا ہوں، اس کا بولیدہ کے معنی پیدا ہونا. قرآن کی آیت سورہ مریم اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. یوم دن کو کہتے ہیں، ولیدہ پیدائش کے دن. اللہ فرماتا ہے سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا. نبی کا ذکر ہے، حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے. اللہ فرما رہا ہے نبی کے یوم پیدائش پر سلام ہو. اللہ سلام بھیجے اور تم پوچھو کہاں لکھا ہے؟ پڑھو تو صحیح قرآن کو. اللہ فرما رہا ہے نبی کے یوم پیدائش پر کیا ہو؟ اونچی. تو خاص دن ہے تبھی اللہ نے سلام بھیجا ہے نا. ثبوت قرآن سے ملا یا نہیں ملا؟ میری کتاب ہے اسلام کی پہلی عید، اردو انگلش میں ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی ہے، بازار میں ملتی ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے. میرے نام کا پیج ہے کوکب نورانی .com. میری کتابیں اردو انگلش میں موجود. دوستو آپ نے کوکب نورانی صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی سلام پیش کیا ہے، قرآن کے اندر ذکر ہے، آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں. اس طرح کے معاملات آپ کے سامنے انہوں نے رکھے، لیکن 12 ربیع الاول کا کوئی ثبوت ہمیں ملتا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح منایا. انہوں نے صرف روزہ رکھ کے منایا، پیر کا اور جمعرات کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے تو آپ بھی رکھ لیا کریں، اس کا ثبوت ملتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کے معاملات کیے گئے، جلسے جلوس کیے گئے، لائٹیں لگائی گئیں، یا اس طرح 12 ربیع الاول کو منایا گیا. نہ کسی صحابہ کرام سے، نہ سلف صالحین سے، نہ تبع تابعین سے اس طرح کے معاملات ثابت نہیں ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے کس طرح کے معاملات آپ کو ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. اور کافی جو ہے بیٹھنے والے جو لوگ تھے ان کے ساتھ وہ سبحان اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، لیکن کوئی اتھینٹک پروف انہوں نے پرووائڈ نہیں کیا. آپ کے سامنے دلیل موجود ہے. چلیں اب مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف چلتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. اگر کچھ کرو گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. دیکھو ابھی جمعے کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اگر میں 2 رکعت کے بجائے 3 رکعتیں پڑھا دوں، مان لو گے آپ لوگ؟ میں دلیل یہ دوں، آپ لوگ کہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں جمعے کی پڑھی، مولوی صاحب آپ نے 3 کیوں پڑھائی؟ میں کہتا ہوں 3 سے منع کیا ہے کہیں؟ ہے بھائی کہیں نبی نے تیسری رکعت سے منع کیا؟ اور میں کہوں بدعت کی 2 قسمیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ. ایک بری بدعت اور ایک اچھی بدعت. یہ اچھی بدعت ہے اس لیے کہ 1 رکعت جب میں اضافہ کر رہا ہوں تو سورہ فاتحہ بھی زیادہ، اللہ کے سامنے جھکوں گا بھی، 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کا اضافہ، پھر اللہ کے سامنے حالت وضو میں سجدہ، 2 سجدے. اس پہ تو آپ کو چاہیے مجھے پیسے دو مزید. بولو مولوی صاحب آپ کی جتنی تنخواہ تھی ہم نے اس میں اضافہ کر دیا کیونکہ آپ کام زیادہ کر رہے ہیں. بالکل صحیح.
ایسا ہونا چاہیے نا, کیونکہ یہ بدعت حسنہ ہو گئی نا. تو بھائی بدعت حسنہ سیئہ جو علماء نے لکھا ہے نا, وہ بدعت سے یہ اصطلاحی بدعت مراد نہیں ہے, لغوی بدعت مراد ہے کہ جس کی اصل نبی سے ملتی ہو, تفصیل نہ ملتی ہو. جیسے حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح شروع کی, اس کو بدعت اس معنی میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح شروع کر کے ختم کر دی تھی, اس خوف سے کہ امت پہ واجب نہ ہو جائے. حضرت عمر, اور پھر یہ صحابہ پھر بھی پڑھتے آ رہے تھے, لیکن حضرت عمر نے کیا کیا کہ باقاعدہ دوبارہ سے صحابہ کو ایک کام پہ جمع کر دیا, ایک امام پر. تو یہ لغوی اعتبار سے بدعت کہا گیا, اس لیے کہ جو کام وقتی طور پر کسی حکمت سے ختم ہو چکا تھا, اور ختم بھی بالکل یہ نہیں ہوا تھا, حضرت ابوبکر کے دور میں بھی تراویح ہوتی تھی, پڑھتے تھے صحابہ, لیکن ایک امام کے پیچھے نہیں ہوتی تھی. حضرت عمر نے ایک امام کے پیچھے جمع کی, کیونکہ نبی نے جب اپنے دور میں تراویح پڑھی تو ایک امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, باقی صحابہ سارے ان کے مقتدی تھے. تو یہ اصطلاحی اعتبار سے بدعت نہیں ہے, سنت ہے, سنت کو زندہ کیا ہے. لغوی اعتبار سے ڈکشنری میں اس کو بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ ایک نیا کام تھا جو ابوبکر کے دور میں اس ترتیب سے نہیں تھا. ورنہ جو اصطلاحی بدعت ہے وہ چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو, وہ حرام ہی ہے, وہ ناجائز ہی ہے. جیسے میں کوئی بھی کہنا بدعت کی دو قسمیں حسنہ سیئہ, تو آپ ان سے کہیں گے ٹھیک ہے اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں, اگر آپ اذان کے بعد بھی شروع کر دیں لاؤڈ اسپیکر پہ, تو یہ حسنہ ہے یا سیئہ ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہم جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اذان کے آخر میں, کہتے ہیں نا اللہ اکبر آخر میں لا الہ الا اللہ, اس کے بعد اگر ہم کہیں محمد رسول اللہ, تو یہ بدعت حسنہ ہوگی سیئہ ہوگی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے, ظاہر سیئہ ہی ہوگی. حالانکہ لا الہ الا اللہ کے بعد ہم محمد رسول اللہ کا اضافہ کر رہے ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیا خیال ہے؟ کلمے کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک محمد کی رسالت کا اعلان نہ کیا جائے, مگر لا الہ الا اللہ پہ ہم بریک لگا دیتے ہیں. کیوں؟ حضرت بلال نے نبی کی موجودگی میں جو اذان دی ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ ختم کی ہے. بالکل صحیح. تو اذان مکمل ہو گئی, اس سے پہلے اس کے بعد میں آپ نے کوئی ایڈیشن نہیں کرنی. تو ربیع الاول میں نبی نے کیا کیا ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا ہے, اس میں آپ نے اپنی طرف سے تڑکا نہیں لگانا, کیونکہ نبی نے بتایا ہے کہ مجھے خوش کرنا ہے تو جیسے میں نے کہا ہے ویسا کرو, اور جیسے میں نے کیا ہے ویسا کرو. نبی کی اطاعت کا بھی حکم اور اتباع کا بھی. اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اطاعت قول میں ہوتی ہے, نبی نے جو کہا وہ کرو, اور اتباع کا مطلب جیسے جیسے کر رہے ہیں ویسے ویسے کرتے رہو. طبیعہ جو ہے عربی میں گائے کے بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی تقلید ہی کرتا ہے. ماں کا بچہ طبیعہ جو گائے کا بچہ ہوتا ہے نا, طبیعہ جہاں جہاں ماں جاتی ہے وہ وہاں جاتا ہے کہ نہیں جاتا, اس لیے کہ اس کو دلیل اس لیے نہیں مانگتا اپنی ماں سے, اس کو پتا ہوتا ہے میری ماں مجھے گٹر میں نہیں گرائے گی کیونکہ یہ میری ماں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو پتا ہے اماں جہاں جا رہی ہے صحیح جگہ جا رہی ہوگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے اتباع یا طبیع کا جو لفظ ہے یہ دلیل اور بلا دلیل دونوں کو شامل ہے. تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ نبی کی اتباع کرو, یعنی جیسے جیسے نبی کرتے رہے ویسا ویسا کرنا شروع کر دو. بالکل صحیح. نبی نے ربیع الاول میں جو کیا بھائی وہ کر لو. کیا خیال؟ بالکل صحیح. صحابہ کے دور میں تو یہ جلوس نہیں ہوئے اور اس طرح سے نہیں روڈ بلاک کیے گئے. نبی جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو اس کا خیال کرتے تھے کسی کی آنکھ نہ کھلے. جب رات کو گھر میں آتے تو دروازہ اتنی آہستہ سے آواز دیتے, سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ سلام سن لے اور جو سو رہا ہے اس کی آواز سے آنکھ نہ کھلے. اتنا اہتمام کر رہے ہیں. اور ہم ربیع الاول ایسے مناتے ہیں روڈ بلاک. میں ملیشیا میں تھا, 2-4 تاجر آئے یہاں پہ 9-10 محرم کو, سوری ابھی جو 40واں تھا نا امام حسین کے 40ویں کے نام پہ جو بھی ان کی رسومات ہوئی ہیں, ان بیچاروں کی میٹنگ تھی یہاں. انہوں نے بتایا کہ اتنی مصیبت میں پھنس گیا. ملیشیا کے بھی بہت سے لوگ سرکاری دورے پر پاکستان آئے تھے, موبائل ہی بند. 2 دن تک امام حسین کی یاد میں موبائل. اب وہ تاجروں کا موبائل بند ہو جائے اور میٹنگ بھی ہو, کتنی ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک عذاب میں کہہ رہے یار پاکستان میں یہی مسائل ختم نہیں ہوتے. کبھی کون سا دن چل رہا ہے, کبھی کون سا دن چل رہا ہے, کبھی موبائل بند ہے, پوری قوم کے موبائل بند ربیع الاول میں بھی. اور پھر خطرات کتنے ہوتے ہیں دہشت گردی کے. اتنے بڑے بڑے مجمع جب اکٹھے ہوں گے اور روڈ بلاک کر کے جلوس کی شکل میں جائیں گے. مجمع اگر ایک جگہ ہو نا اس کی سیکیورٹی آسان ہے, جب جلوس کی شکل میں نکلتا ہے تو دہشت گردوں کو بھی موقع مل سکتا ہے. ملک کے حالات کو دیکھا جائے اور شریعت کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو کسی بھی طرح سے یہ چیزیں اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں.
دوستوں آپ نے مفتی طارق مرشد صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے یہی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کے طریقے پہ چلنا ہے, ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے, اسی اصولوں پہ جس اصولوں کا انہوں نے بتایا ہے, جس طریقے کا انہوں نے بتایا اس طریقے پہ چلنا ہے, نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے, ساتھ ساتھ اسی مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. تو صحابہ کے دور میں اس طرح کے معاملات نہیں تھے کہ ربیع اول کے مہینے میں اس طرح کے معاملات کیے جائیں, ربیع اول 12 ربیع اول منایا جائے, اس میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے پہ چلنا چاہیے. چلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف چلتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے تحت اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں منانی چاہیے, جبکہ سورہ آل عمران کی آیت 164 اور سورہ الانبیاء کی آیت 107 کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اللہ کا احسان عظیم بھی ہے اور رحمت کاملہ بھی ہے. آپ اس دن کی خوشی کیسے مناتے ہیں اور اسی میں میلاد منانے کا طریقہ بھی بتا دیں. دیکھیں جی, یہ ٹپیکل یعنی یہ وہ ہمارے بریلوی بھائیوں والی تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں نا, یہ مشہور آیات پڑھ رہے ہیں. یہ سورہ یونس کی آیت ہے, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اے نبی اسلام فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ, یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دنیا کا مال جوڑ رکھا ہے. یہ کون سی آیت آپ نے بتائی تھی؟ سورہ یونس آیت نمبر 58. سورہ یونس جو ہے نا میرے بھائی, اس کی یہ جو آیت نمبر 58 ہے نا, ذرا اس سے پچھلی والی آیت بھی پڑھے نا کہ یہ قل بفضل اللہ کہا کسے کہا گیا ہے؟ وہ تو آپ پڑھنے نہیں دیتے ہیں, وہ قرآن کو کہا گیا ہے. یہ آیت نمبر ہے 57. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو, بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح و نصیحت والی کتاب آ گئی, اور ایسی کتاب ہے تمہارے سینوں میں چھپے ہوئی جو بیماری ہے, یعنی شرک کی اور جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں, ان بیماریوں کا علاج ہے اس کتاب میں. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے نبی اسلام ان سے فرمائیے کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے یعنی قرآن اور رحمت ہے, اس پہ خوشیاں مناؤ. یہ تو جشن قرآن کے بارے میں ہے, تو وہ تو کوئی نہیں منا رہا, وہ تو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا, وہابی ہو جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے. لیکن دلیل تو اسی سے لیتے ہیں نا, دلیل اس سے لیتے ہیں نا, تو جو اصل چیز ہے پہلے وہ تو لیں نا. تو اس کو بھی اجتہاداً لے لیں, ہمیں کوئی حرج نہیں. وہ ٹھیک ہے, آپ نے جو سورہ ال عمران کی آیت نمبر 164 ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, بے شک اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں جو ہے وہ ایک رسول کو مبعوث کیا انہی میں سے جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں, ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اللہ کا احسان. اور جو سورہ انبیاء کی 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تمام جہان والوں کے لیے. تو آپ رحمت بھی ہیں, اللہ کا احسان بھی ہے. یہ اجتہاد ضرور لیں, لیکن اصل چیز جو قرآن میں ڈائریکٹلی آئی تھی وہ قرآن کے بارے میں تھی. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اور ہمارے نبی اسلام نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2750. آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے, پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں ہر منڈے کا روزہ؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی, اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی, میں اس کی خوشی میں جشن میلاد بھی مناتا ہوں اور جشن قرآن بھی مناتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ دونوں جشن منائے نا, قرآن تو پڑھنا نہیں دیتے, کہتے قرآن تجربے سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. دشمنی کی ہوئی ہے نا. میرا مسئلہ نمبر 1 ہے یہی ہے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی اسلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا, اس سے میں آپ کو بھی تبلیغ کر دوں, جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اسی سے تبلیغ کرے. مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں, اللہ کی نازل کرتا کتاب سے. بالکل صحیح. تو بنائے جی, بالکل پیر کا روزہ رکھیں, 52 دفعہ آپ میلاد منائیں جی سال میں, اور 52 دفعہ جشن قرآن منائیں, اور قرآن پہ عمل بھی کریں اور نبی اسلام کی سیرت پہ عمل بھی کریں. دونوں چیزیں کریں. سو دوستو, آپ نے انجینئر صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ رکھا, اس میں ان کو پہلی وحی نازل ہوئی اور اس پہ روزہ رکھ کے انہوں نے اس دن کو منایا. تو آپ بھی روزہ رکھ کے منائیں, اس طریقے پہ چلیں, قرآن کو ترجمے سے پڑھیں اور اس کے اوپر عمل بھی کریں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلیں. چلیں آگے چلتے ہیں. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ صہیب میر صاحب کی طرف, ان کا موقف سنتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں سوال سے. کہ سچے دعوے دار وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی اطاعت کرتے ہیں, جو آپ کی اتباع کرتے ہیں. بناوٹی محبت نہ دنیا میں کبھی کامیاب ہوئی ہے, نہ قیامت کوئی تو کامیابی ملے گی.
بناوٹی محبت کیا ہے؟ وہ بات کرنا جو اللہ کے رسول نے نہیں کی۔ آج اسی بناوٹی محبت کے تحت کچھ لوگ ہوتے نیک ہیں، ان کے ذہن بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا۔ کروڑوں روپے مسلمان لگائیں گے کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ اللہ کے رسول کی میلاد کو منانا ہے۔ کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں، کچھ لوگ لڑائی کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں۔ نہ ہمیں لڑائی کرنی آتی ہے، نہ ہم فساد کو پسند کرتے ہیں۔ گالی کو ہم ویسے ہی ناجائز سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں شیطان کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آیا نا لا تسبوا الشیطان۔ اس لیے ہم ان ساری باتوں کو چھوڑ کے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیں گے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا اور کیا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال میں پیدا ہوئے، آپ دنیا کی تاریخ اٹھائیے اور ریاضی دان جتنے گزرے ہیں ان کی باتیں پڑھے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو پیر کا دن یا تو 2 تاریخ کو تھا، یا 9 تاریخ کو تھا، یا 16 تاریخ کو تھا، یا 23 تاریخ کو تھا۔ 12 تاریخ کو پیر کا دن آتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور آپ 12 ربیع الاول کو اللہ ذی جلال کے پاس چلے گئے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، یہ سننے والوں کی مرضی ہے کہ وہ اس میں غصے میں آ کے 10 گالیاں مجھے بھی دے دیں گے، چلو نیکی لکھی جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ گالیاں نہ دے تاکہ ان کی برائی نہ لکھی جائے۔ میں اپنی نیکی کی خواہش میں ان کو برائی نہیں دلوانا چاہتا۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ وفات پہ خوشی منا لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بات کو یاد کریں، صدت علی مصائب لو انہا صدت علی الایام سرن لیالیا۔ لوگوں ہم پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ مصیبتیں اور غم دنوں پہ آ جاتے تو دن رات ہی بن جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو حالت یہ تھی، فرمایا کہ اگر دنوں پہ یہ غم آ جاتے تو دن راتیں بن جاتی۔ لمبی چوڑی بات نہیں، لڑائی نہیں، کسی مسلمان بھائی سے ادب سے پوچھئے گا، بھائی یہ برتھ ڈے منانا، یہ عید میلاد منانا نیکی ہے کہ برائی ہے؟ وہ یہ تو نہیں کہے گا برائی ہے، کہے گا نیکی ہے۔ اپنے ٹھیک ہے، اگر یہ نیکی ہے تو یہ بتائیے اس نیکی کا علم اللہ کے رسول کو بھی تھا کہ نہیں؟ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں تھا، کیونکہ کہنے والا اس سے بڑا تو کوئی ظالم ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول کو بھی نیکی کا پتہ نہیں۔ وہ کہے گا ہاں اللہ کے رسول کو نیکی کا پتہ تھا۔ صرف تیسرے سوال پہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر اللہ کے رسول کو اس نیکی کا علم تھا تو کیا آپ نے امت کو اس کا حکم پھر دیا یا نہیں دیا؟ آپ نے یہ کیا؟ صرف یہاں آ کے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بات نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے۔ اگر تو وہ کہے کہ حکم نہیں دیا تو پھر بھی مسئلہ حل ہو گیا، اور اگر وہ کہہ دے کہ ہاں اللہ کے رسول نے حکم دیا تو اس سے ادباً گزارش کیجیے کہ صرف ایک حدیث دکھا دیں، صرف ایک حدیث۔ 63 سال اللہ کے رسول کو ملے ہیں، آپ نے کسی ایک سال بھی یہ کام کیا ہو؟ سیدنا ابوبکر صدیق جس کی محبت کا اندازہ یہ کہ وفات کے بعد اپنا سر گھٹنوں میں لے کے بیٹھ کے رویا کرتے تھے، کہتے تھے کب اللہ کے رسول سے ملیں گے۔ 2 سال حکومت کی ہے، انہوں نے ایک مرتبہ بھی کام کیا ہو؟ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو 10 سال خلیفہ رہے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ یہ منایا ہو؟ وہ عثمان جس کے بارے میں فرمایا تھا عثمان میری اگر کوئی اور بھی بیٹی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دیتا۔ عثمان آج کے بعد تم جنتی ہو، جو بھی کچھ عمل کرو۔ ما ضر عثمان بعد هذا اليوم، عشاء سے لے کے صبح تک دعا صرف یہی کرتے رہے، اللہ عثمان کو بخش دے، اللہ عثمان کو بخش دے۔ 12 سال ان کی حکومت رہی ہے، انہوں نے ایک مرتبہ کیا ہو۔ سیدنا علی کو کون نہیں جانتا؟ یہ کون ہے؟ یہ سیدہ فاطمہ کے خامن ہیں، علی المرتضی رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ 4 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے، خلافت کی ہے، ایک مرتبہ انہوں نے ایسا کیا ہو؟ صرف ایک بات دکھا دیں، دنیا سب کو کہنا، سمجھانا، قائل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوگی انشاءاللہ۔ جہاں تک آواز پہنچا سکے پہنچائیں گے۔ اگر دنیا میں قرآن مجید میں اگر اس کا حکم نہیں، حدیث میں اس کا حکم نہیں، 1,44,000 صحابہ نے ایسا نہیں کیا تو پھر اللہ سے ڈر جائیں، پھر اللہ ذوالجلال سے ڈر جائیں، قیامت کو اس کا حساب ہو۔
دوستوں قاری صہیب میر صاحب کا اپنے موقف سن لیا. انہوں نے یہی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ دینی کام یعنی یہ جو ہے برکت والا کام ہوتا اور نیکی والا کام ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتاتے اس حوالے سے, اور اس کا کوئی دلیل ملتی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا اس کا عمل, تو مطلب یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں ہے. تو نہ اس کے معاملات, ایک حدیث بھی آپ دکھا دیں اس کے مطابق اگر ہوتی ہے تو آپ کے سامنے موقف قاری میر صاحب نے بیان کر دیا. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ تر لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے, آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما.